पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान। ये वही चेहरे हैं नाज़रीन जो आपको ऑपरेशन मार्का हक के दौरान यानी 6 से 7 मई और फिर 10 मई तक आपके सामने वो हक़ाइक़ हमने रखे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, यानी हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से जो ताबड़तोड़ हमले किए गए। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में जश्न का समा है और आज हम मार्का हक का 1 साल पूरा होने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो हमारे पड़ोसी हैं वो यौम सोग मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी जो दुर्गत बनी, जो उनकी हालत हमने बनाई, जो सूरत हाल पैदा हुई, आज 1 साल मुकम्मल हो गए। 1 साल तक डोनाल्ड ट्रंप के जहाज़ों का जवाब भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया। हमारे DGISPR के जो सवालात थे, 7 से 8 बड़े अहम सवालात थे, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। शायर कहता है कि आंखें खुली तो न वो था न रंगे बहार था, आंसू थे और 400 गर्द गुबार था। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात से मुझे याद आया कि अभी तक उनका होश नहीं संभला, वो दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। उनके एयर चीफ का 3 महीने बाद ये बयान सामने आता है जी कि हमने भी कुछ नुकसान किया था, और उस पर भी सवालात उठते हैं और उसका भी जवाब कोई नहीं है। उनकी अपनी पार्लियामेंट सवाल कर रही है, वहाँ पे जो सेन वॉइसेस मौजूद हैं वो सवाल कर रही हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है एटलीस्ट वो तो बताया जाए, भारत के लोगों को तो बताया जाए कि भारत का कितना नुकसान हुआ है। और भारत ने जो पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा था कि आइए गैर जानिबदार तहकीकात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को शायद दुश्मन ने पाकिस्तान की कमजोरी समझा। बिल्कुल। और उसका फिर हमने जो जवाब दिया वो आज 1 साल गुजरने के बाद भी उसी तरह से ताज़ा है और ये ताहयात उनको याद भी रहेगा। और ये आज जो यौम सोग मनाया जा रहा है, जो कि बड़ी कोशिश की जा रही है कि हक़ाइक़ को मसख़ किया जाए, छुपाया जाए, पसे पुश्त डाला जाए और एक झूठा टू फ्रंट वार जो है उसका एक नया अब चूरन बेचने की जो पड़ोसियों की जानिब से कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हक़ाइक़ को कभी नहीं छुपाया जा सकता, सच बिल आखिर सामने आता है। एक डर्टी पॉलिटिक्स के लिए हिंदुस्तान के BJP सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी जो प्रोफेशनल फौज, जिसको प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया माजी की तरह। और आज GHQ में बड़ी एक अहम तकरीब हुई और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो गुफ्तगू की, उसके इक़्तिबासात में अगर हम जाए तो बहुत तफसीली है, लेकिन रिजवान उसमें एक बड़ी अहम उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई। 2001 का फॉल्स फ्लैग, यानी वो था पार्लियामेंट का फॉल्स फ्लैग। 2008 मुंबई अटैक्स, 2016 पठानकोट और उड़ी हमला, 2019 पुलवामा, और उसके बाद ये फॉल्स फ्लैग जो उनको बहुत ही महंगा पड़ा। एक और फॉल्स फ्लैग भी था, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जी। उसमें उस वक्त बिपिन रावत ने कहा कि हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, जबकि हमारे एक कवे को और एक पाइन ट्री को मारा, एक निशाना बनाया था। तो जो फॉल्स फ्लैग स्टेट की एक हिस्ट्री है, तो अगर उसे देखा जाए तो कोई भी ये यकीन नहीं करता। अब तो रिजवान ये हालत हो गई है, जो हिंदुस्तान के वासी हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अब तो शेर आया वाली बात है। अब तो गोदी मीडिया सच भी कहेगा तो कोई नहीं मानेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम इस बात से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल पे मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को सफारती महाज पे जो कामयाबियां मिली हैं वो इससे अलग है। इतना हवास बाख्ता दुश्मन है पाकिस्तान, इस कदर उनके हवास पर सवार है कि उनके मीडिया की जो बिक्री है वो भी पाकिस्तान के नाम से होती है। वो अपना बयानिया बेचते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर अपना बयानिया बेचने की कोशिश करते हैं, लोगों में नफरत के बीज बोते हैं। पाकिस्तान ने अब भी अमन की बात की, हमेशा अमन की बात की, और आज पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि खित्ते में इस वक्त तो सबसे बड़ी जंग थी, उसके खतरात को कम करने में कलीदी किरदार अदा किया है तो वो पाकिस्तान ने किया है। और मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना, हमारे साथ मेहमान, वैसे भी पाकिस्तान जो है वो सुफरा का हब बना हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी की बात करें या सिफारती महाज की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान वो मिसाली और कलीदी किरदार अदा कर रहा है जो दुनिया की तारीख में इसकी कोई नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती। यानी जो 47 साला कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका खात्मा करने के लिए पाकिस्तान एक पीस टेरिटरी जो है वो बना हुआ है और पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है। ये थी हमारी वो दिफाई कुव्वत
جو ہم نے مئی 2025 میں جو کامیابیاں سمیٹی، یہ اس کا صحرا ہے اور یہ اس کا کریڈٹ ہے کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کی جو ملٹری مائٹس اور پھر جو ہماری ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہم تعارف کرواتے چلیں، ہمارے ساتھ حسن حبیب صاحب موجود ہیں، فارمر انویسٹر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ کی جو سیر حاصل گفتگو ہے اس سے ہمیشہ ہمارے ناظرین استفادہ کرتے ہیں۔ عمران علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر انویسٹر ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ حسن حبیب صاحب، اوورآل دیکھیں تو ہم ایک پرسیپشن کی بات کرتے ہیں، اب پرسیپشن کی وار ہے، ایک طرف تو ہماری سائیکولوجیکل وارفیئر، پھر ہماری کمیونیکیشن وارفیئر، جس طریقے سے ہم نے اپنے دشمن کو دھول چٹائی، اور ملٹی ڈومین جو ہمارا آپریشن تھا۔ اس کے بعد سر یہ بتائیے سفارتی طور پر آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ بہت شکریہ۔ پہلے تو دوسرا یہ کہ آپ سب کو اور قوم کو مبارک ہو مارکہ حق کے ایک سال مکمل ہونے پہ۔ یہ جو ہماری کامیابی تھی اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بیانیہ اسٹیبلش ہوا، دیکھیے ہماری اصل کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہمارا بیانیہ جو تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ انڈین نیریٹو کہ انہوں نے یہ تباہی پھیلائی، وہ تباہی پھیلائی، وہ سب بعد میں ناکام ثابت ہوا، اور وہاں سے ہم نے اپنی ڈپلومیٹک نیریٹو کو بلڈ کرنا شروع کیا اور دنیا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ موجودہ دنیا میں ابھی آپ سچ نہیں چھپا سکتے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن بعد سچ آٹومیٹکلی ایوالو ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو انڈیا کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ارریلیونٹ ثابت کر دیں۔ ان کی ہمیشہ ایک کوشش رہی تھی۔ 9/11 کے بعد سے انہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا گڑھ ہے۔ ہم ادھر وکٹم تھے مگر ہمیں پورٹرے کیا جا رہا تھا ایز انیشیٹر۔ تو جیسے آپ نے سیریز گنائی فالس فلیگ کی 2000 سے پہلے سے شروع کر کے اب آپ یہاں تک لاتے ہیں پلوامہ تک، تو اس میں انڈیا نے پوری کوشش کی۔ اور آپ ہمارا انفارچونیٹلی ہم میرے خیال میں میڈیا میں زیادہ سلو تھے۔ انڈیا نے کوئی 15 سال پہلے اپنے میڈیا کو ڈیولپ کیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور ان کا جو بیانیہ تھا وہ ہر جگہ شروع ہوتا تھا آتنکواد سے، یعنی ٹیررزم سے۔ اس میں جب ہم کوشش کرتے تھے تو دنیا میں، کیونکہ انڈین میڈیا بہت بڑا تھا اور ابھی ہمارا ایوالو ہو رہا تھا، تو ہمارا نیریٹو زیادہ جگہوں پہ پہنچ نہیں رہا تھا۔ فارچونیٹلی لاسٹ ایئر جب انڈین میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی اور ساتھ ساتھ انڈیا میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جو مسلمانوں پہ خاص طور پہ جو ظلم تھا، وہ دھیرے دھیرے اسٹوریز ورلڈ کو پتہ چلنی شروع ہوئی، تو آٹومیٹکلی پھر ہمارے لیے اسپیس پیدا ہوئی، اور ہمارے ڈپلومیٹس نے وہ کمال کیا جو میرے خیال میں ہسٹری میں کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جا کے دنیا میں ہر جگہ بہت فیکچولی، یہ کوئی ڈرامیٹائز نہیں کیا، کوئی پبلسائز نہیں کیا، لیکن بہت محنت سے انہوں نے ہمارا نیریٹو ایکسپلین کیا اور بار بار کیا۔ دیکھیے صرف ایک دفعہ بیان کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے، آپ کو سچ کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ گریجولی چینج آنے شروع ہوئی۔ اب دنیا میں اب جو انڈیا کا میڈیا اور انڈین کلچر، جو انڈین ڈیموکریسی کی کہانیاں تھیں، وہ ہلکے ہلکے کم ہوئی، اور اب ہمارے لیے اسپیس آسان تھی۔ اور لاسٹ ایئر کے بعد سے دنیا کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے پلوامہ پہ بھی کہا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشنز کر لیتے ہیں یا انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کر لیں، لیکن انڈیا اس پہ تیار تھا نہیں، کیونکہ انڈیا نے تو وہ فالس فلیگ کیا تھا۔ تو جس سے ان سب چیزوں کو اگر آپ جوڑیں، ان کے میڈیا کی بیلیجرنس، ان کا فالس نیریٹو، اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اس نے ہمیں وہ مٹیریل پرووائڈ کیا جس نے دنیا میں ہم نے اپنے بیانیے کو آگے پروموٹ کیا، اور جو آج ہم نے اچیو کیا ہے پیس میکر، وہ اسٹیبلش ہوا۔ بالکل ایسے عمران علی صاحب، ڈیپ فیک اور خاص طور پر پروپیگنڈا، اس طرح کی خبریں پھیلانا، پھر بھارت وہ بیانیہ گھڑنے کی کوشش کرتا تھا جو پس پردہ وہ سازشیں کر رہا تھا۔ افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کرتا رہا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے کارروائی کے لیے۔ ان کے حاضر سروس افسران اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے ثبوت رکھے کہ بھارت اس طرح کے غیر ریاستی اور ریاستی سطح پر سرپرستی کر رہا ہے پاکستان میں انریسٹ کے لیے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی، ڈاکٹر صاحب بنگلہ دیش کے حالات دیکھ لیں، پھر خطے کے دوسرے ممالک، سری لنکا کے حالات، سب میں بھارت انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عالمی سطح پر سازشیں بے نقاب ہوئیں، جب خالصتان تحریک کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازشیں بے نقاب ہوئیں، تو بھارت کا تو چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ پاکستان کی سفارتی پیش رفت کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان نے جو ڈوزیر فراہم کیے عالمی فورمز پر، پاکستان نے جس طرح سے آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ اگر ہم لنک کریں پاکستان نے دہشت گردی کو جس طرح سے فیس کیا تھا،
کتنا امپورٹنٹ تھا پوری دنیا کو ان تمام تر معاملات کے لنکڈ ڈاٹس کے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا اور ان کو انفارم کرنا؟ دیکھیے جو لنکڈ اور ڈاٹس ہے نا وہ پہلے ہم کافی عرصے سے پرووائڈ کرتے رہے تھے, ڈوزیئرز بھی بھیجتے رہے تھے. ابھی کلبھوشن یادو کا ایک اریسٹ ہوا, لیکن اس کے بعد بھی دنیا میں کوئی سوچ میں کوئی واضح تبدیلی وغیرہ نہیں آئی تھی. یہ بات صحیح ہے کہ جس طرح دنیا ریئلزم کے فریم ورک سے دیکھتی ہے, تو جب اس نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے سے بہت زیادہ اسٹرانگ پرسیو کیے جانے والی ڈیفنس فورس کو نیوٹرلائز کیا, کم از کم سٹیل میٹ اور یقیناً جیت میں تبدیل کیا, تو تب دنیا نے پاکستان کو رسپیکٹ دی. یہ جو باقی باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ تو ہم 2-3 دہائیوں سے چیزیں پیش کرتے رہے ہیں. امبیسڈر حسن حبیب کو سلام, وہ بھی اپنی سروس میں یہی کرتے رہے. لیکن جو چینج آئی ہے اس دفعہ وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیفنس وائز مقابلہ بہت اچھا کیا. دوسری چینج یہ ہے کہ انڈیا نے ایک جھوٹ بولا. انڈیا نے جھوٹ یہ بولا کہ امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا اس سیز فائر کو کروانے میں. وہ اس لیے جھوٹ تھا کیونکہ روبیو اور وائس پریزیڈنٹ اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی دونوں لیڈرز کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈائریکٹلی اور ان کی کیبنٹ ڈائریکٹلی 3 راتوں سے تو محو گفتگو تھے, اناؤنس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی. تو ایک پاکستانی نیشن کی اور فوج کی بہادری اور دوسرا انڈیا کا جھوٹ, ان دونوں نے ایک کچھ ایسے سرکمسٹانسز کو سیٹ ان موشن کیا, اور پھر اسی وقت ایران کے اوپر پہلی جنگ اور پھر دوسری جنگ, اور پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات. اس میں بے شک پاکستان کی سفارتکاری کا بہت عمل دخل ہے, کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں تھے. تو ان ساری چیزوں نے پاکستان کا ایک بڑا اچھا سنی مومنٹ جو ہے وہ تاریخ میں وہ ہمیں اس پہ لا کھڑا کیا. ابھی ہم پہ یہ منحصر ہے کہ ہم اس مومنٹ کو کیسے ایک روشن مستقبل میں تبدیل کرتے ہیں, اور جب دوبارہ میری باری آئے گی تو اس پہ بات کریں گے. میں عمران علی صاحب اس کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا, آپ ہی اسی کو کنٹینیو کیجئے گا, پھر حسن حبیب صاحب سے جو ہے وہ ایک بڑا تصویراتی نوعیت کا اور ایک ڈپلومیٹک ٹرمز جو ہوتی ہیں اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا. یہ بتائیے گا سر, ایک تو آپ نے مارکو روبیو کا جس طرح جے ڈی وینس کا ذکر کیا, یہ رابطے میں تھے, پچھلے 3 دنوں سے رابطے میں تھے, اور پھر انہوں نے خود بھی اس چیز کا اعتراف کیا متعدد بار, وہ طیارے پتہ نہیں 4 سے 11 تک پہنچ گئے. وہ تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ان کا ڈیفرنٹ انداز ہے. ایک ریکگنیشن کی اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, یا ایک چیز کے اسٹیبلش ہونے کی بات کرتے ہیں, جنرل انیل چوہان چیف آف ڈیفنس سٹاف, یعنی ہندوستان کے جو 30 مئی کو ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے سنگاپور میں, اور اس کو شنگریلا ڈائیلاگز کا نام دیا گیا, اس میں انہوں نے شرکت کی, اور میڈیا پہ جب بات انہوں نے کی تو ان سے جب سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا ہاں ہماری ایئر فورس اور کچھ ٹیکنیکلٹیز تھی, تباہی ضرور ہوئی ہے, لیکن جو پاکستان کے اعداد و شمار ہیں, فیکٹس ہیں, وہ اس سے میچ نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بڑا ایگریسو ان کا اسٹانس رہا اس اوورآل صورتحال میں, جب انہوں نے ماسکو کے ساتھ یعنی روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کی. اب تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. ایون کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک کیمپین بھی چلائی, جبکہ ماضی میں تو وہ کہتے تھے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, یعنی پہلے ان کی فیور میں یہ کیمپین چلاتے رہے, لیکن اس کے بعد کیوں انہوں نے ابھی تک نہ ہی اپنے تیاروں کا حساب دیا, نہ ہی انیل چوہان جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر سکیں. تو یہ ڈینائل موڈ سے کب نکلیں گے؟ نہیں, ڈینائل موڈ نہیں تھا. جنرل انیل چوہان نے پھر بھی ایک آنیسٹ انٹرویو دیا تھا. انہوں نے بلومبرگ کو بتایا تھا ایگزیکٹلی شنگریلا ڈائیلاگ کے دوران ہی کہ ہم نے ٹیکٹیکل لاسز سفر کیے ہیں. ہی واز آنیسٹ اباؤٹ اٹ, اور ہمیں کچھ عرصے کے لیے گراؤنڈ کرنی پڑی. تباہی وباہی کا ذکر نہیں انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے ٹیکٹیکل لاسز سفر کیے ہیں, اور اس کے بعد ان کو اوور رول کرنے کے لیے اور ان کے ڈیفنس فورسز کے آفیسرز کو اور ایئر چیف کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا گیا. تو انیل چوہان نے یہ کہا تھا, جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے دن سے
بڑے انڈائریکٹ طریقے سے بتا دیا تھا کہ انڈیا کے لاسز ہوئے ہیں. اب وہ میرا خیال ہے جان کے وہ میتھس میں کچھ مبالغہ آرائی کر رہے تھے تاکہ تھوڑی سی زیادہ تکلیف ہو. وہ بھی مشہور ہیں اپنی طب ظرافت کے لیے، بلکہ روز صبح انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں دنیا کو. بالکل صحیح. اور ہمیں عمران علی صاحب بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ جو نہ صرف پاکستان کامیابیاں ہیں، پاکستان کی ان کامیابیوں کی سیڑھی میں بھارت کی ناکامیاں بھی شامل ہیں. ہماری کامیابیاں الٹیمیٹلی وہاں پر ناکامیاں تصور کی جا رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا جو صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا. پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ. ہمارے لیے کچھ نہیں، جب تلک دم میں دم کھائی ہے یہ قسم.
हम हैं बुनियानु मंसूर, बुनियानु मंसूर। 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 पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। और नाज़रीन, ये सिलसिला आज का नहीं है, 1 साल पर मुईत, यानी आज ही के दिन जो इस्लामाबाद स्टूडियो था, एक जज्बा था, एक वलवला था। मैं समझता हूँ वो कैफियत जो है वो आज भी हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे आपने सुना होगा कि एंकर को तशबीह दी जाती है एक पायलट के साथ, यानी वो लीड करता है, प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता है, मेहमानों को साथ लेके चलता है। लेकिन अपने देखने वालों को ये बताना भी ज़रूरी है कि पायलट का भी एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। यानी पायलट्स जो होता है उनको भी डायरेक्शन दी जाती है, उनको भी बताया जाता है कि आपकी एयर स्पेस और डायरेक्शन आपकी ये होती है। कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को इसका क्रेडिट जाता है कि हमने हमेशा मुसद्दिका और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है वो आपके सामने खबरें रखी हैं, शेयर की हैं। तो मैं मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं हमारे साथ। मैं तो आपके साथ डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें करनी है। मैं चाहूँगा आज आपके साथ थोड़ी सी गैर रिवायती गुफ्तगू की जाए और ज़रा रिवायात से हट के बात की जाए। टेक्निकलिटीज़ की तरफ तो हम आएंगे, जो हमने किया, रिजवान ने किया, ज़ुबैर सिद्दीकी साहब थे, हमारी पूरी टीम थे। मैं ज़रा इसको बड़े लाइटर उसमें लेके जाऊँगा। इस कम्बिनेशन को ज़रा आप बयान कीजिएगा कि डॉक्टर हारून इलाही तूर प्लस चौधरी मोहम्मद सलीम, यानी डायरेक्टर करंट अफेयर्स, डायरेक्टर न्यूज़। दूसरी जानिब ज़ुबैर सिद्दीकी साहब न्यूज़ से, डॉक्टर सजाद बुखारी करंट अफेयर से। ज़रा इस कम्बिनेशन पर भी रोशनी डालिएगा और उमूमी जो सूरत हाल थी उस रात को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। डेफिनेटली ये एक बड़ा अहम और कौमी मरहला था जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न के ह्यूमन रिसोर्स ने यकजा होकर काम किया और इंफॉर्मेशन के डोमेन में नैरेटिव वॉर जो है वो भरपूर अंदाज में लड़ी और फिर दुरुस्त मालूमात पहुँचाई। जैसे आपने बात की, डायरेक्टर करंट अफेयर जो हैं उनकी तरफ से मुसलसल जो है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में और न्यूज़ हैंडलिंग में उनका एक वसी तजर्बा है, वो मुसलसल हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहे। और आपको याद होगा कि मार्के हक की उस ऑपरेशन रात जब पाकिस्तान की तरफ से भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान हुआ, तो पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टूडियो जो हैं उस जवाब को दुनिया तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद थे और भरपूर अंदाज में सही मालूमात जो हैं वो दुनिया तक पहुंचाई। मुझे अच्छी तरह याद है, आप भी साथ थे, ज़ुबैर सिद्दीकी थे और हमारी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की टीम जो है वो हमारे कंट्रोल रूम्स में मौजूद थी। जब मैं उस नशरियात में जाके बैठा तो बमुश्किल 1-1.5 मिनट ही बैठ पाया कि आपको याद होगा कि मुझे उठना पड़ा और आप हैरान थे क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो हम तक इतना ज़्यादा था कि हम काउंट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, एक तो वो प्रेशर जो आप पे, डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधे पे बहुत बोझ और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि आपने एक मुसद्दिका इतलात जो थी वो उसकी रसाई हम तक और उसके बाद हमने आगे कम्युनिकेट करनी थी। तो आपका जो वो हमें टॉक बैक में कि बुखारी साहब जज्बे के साथ, जोश के साथ, वो जो आपकी डायरेक्शन थी, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए तो बहुत इंकरेजिंग थी
اور اسی کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کے جو ساؤنڈ بائٹ چلے, ویڈیو کلپس چلے, اور ہمارا جو نجی میڈیا ہے ایون کہ اس کے بھی بہت سارے لوگوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اس کنٹریبیوشن کا ہر جگہ ذکر کیا. جی بالکل, آپ دیکھیں کہ جس انداز سے پاکستان ٹیلی ویژن نے قوم کی آواز اور مسلح افواج کے میدان جنگ میں جو کارنامے ہیں وہ دنیا تک پہنچائے, اسے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ عالمی میڈیا نے بھی اس کی بھرپور پذیرائی کی, اور CNN سمیت مختلف چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کو کوٹ بھی کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس وقت پاکستان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن جو ہے وہ بھرپور انداز میں وار موڈ میں چلا گیا ہے. ہم نے فوری طور پر, ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں کسی وار روم کی طرف جانا پڑے, ہم جنگ کو کبھی بھی بہتر نہیں سمجھتے, تاہم کیونکہ ہمیں انتہائی قلیل وقت کے اندر وار روم اسٹیبلش کرنا پڑا, اور جب آپ کو یاد ہے وہ لمحہ کہ ہم وار روم میں گئے, تو پھر ہمارے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی جو ولولہ تھا, جو پھر ان کی کامیابیاں تھیں, اور جس طرح سے انہوں نے دشمن کو ملیا میٹ کیا, اس کو ناخن چنے چبائے, اس کا کاؤنٹ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا. ہم ابھی ایک جہاز پہ تھے تو پتہ چلا 2 ہو گئے, دو کی طرف ہم بھاگے تو 3 تھے, 3 سے 4, یہ آپ کو یاد ہے. بخاری صاحب آپ ساتھ تھے, رضوان ساتھ تھے. یہ ڈاکٹر صاحب جب مینوورنگ ہم پائلٹس کرتے ہیں اور جو انفارمیشن ان کو ملتی ہے, انفارمیشن پرووائڈ کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا جو اٹیک ہوا, جو بریکنگ نیوز جس طرح سے انفارمیشن کا فلو تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور اس میں غلطی کے چانسز بھی ہوتے ہیں, لیکن پن پوائنٹ پاکستان ٹیلی ویژن نے جو اٹیک کیا, پاکستان آرمی نے جو جواب دیا تھا, ان کے ہونے والے نقصانات, فوٹیج, پن پوائنٹ لوکیشنز کے ساتھ مصدقہ انفارمیشن صبح تک جاری رہی, جب تک کہ وہاں پر سفید جھنڈے نہیں لہرائے. کیسے مینج کیا, اور اس پاکستان ٹیلی ویژن کی اس کاوش کا پاکستان کو عالمی میڈیا میں کیا فائدہ ہوا؟ جی بالکل, ہماری نیوز اور کرنٹ افیئرز کی جو ٹیم تھی وہ مکمل طور پر ایک ہی ایجنڈے کے تحت کام کر رہی تھی کہ ہم نے جو بھی خبر بریک کرنی ہے, ایک تو وہ مکمل مصدقہ خبر ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ویژول جو ہیں وہ پروفز بھی موجود ہوں, اور پھر اسے کم سے کم وقت میں لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمارے جو خاص طور پر ایڈیٹنگ سوئٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پروڈکشن رومز ہیں وہ مکمل طور پر چاقو چوبند تھے, اور چند سیکنڈز کے اندر ہم اپنا ویژول جو ہے وہ پروسیس کر کے عوام تک پہنچا رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا پیس تھا ٹائم کے اگینسٹ جس کو برقرار رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے, تاہم ہماری ٹیم نے بھرپور انداز میں یہ معلومات بر وقت اور بہترین انداز میں پیش کی. اور پھر جس جوش اور ولولے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ہر شعبے نے کام کیا, وہ ٹرانسپورٹ ہو, وہ ہمارے ہیلپنگ سٹاف ہو, وہ ہمارے ایڈیٹنگ سٹاف ہو, ہمارے کیمرہ مین ہوں, مکمل طور پر وہ تیار پائے گئے, اور جو معلومات کو بر وقت پہنچانے کا جو کام تھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, یہ نہیں ڈائریکٹر صاحب کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں, لیکن حقائق جو ہیں اس کو کوئی نہیں مسخ کر سکتا کہ پیرالل, اور پھر میں کہتا ہوں کنسسٹنٹلی اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف SCO کا سمٹ ہوتا ہے, پھر یہ ایران یہ جو پیس ٹاک شروع ہوتی ہے, اسلام آباد ٹاک شروع ہوتی ہے, اس کی رسپانسبلٹیز, پھر مارکہ حق کی رسپانسبلٹیز, نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا آپ نے ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا کلیدی کردار ادا کیا. میں چاہوں گا حسن حبیب صاحب, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی ذرا غیر روایتی بھی بات کر رہے تھے, کیونکہ اوورآل میڈیا کا کردار جو ہے وہ بھی زیر بحث آ رہا ہے. سر مجھے شارٹلی بتائیے گا کہ ایک رسپانسبل جو میڈیا کا جو بیہیو ہے, یا ایک پراپر جو جرنلزم ہے, رسپانسبل جرنلزم جو ہے, اس کا ہماری ڈپلومیسی میں کتنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا رول ہے میڈیا کا. جیسے میں نے پہلے دفعہ اس میں سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ میڈیا اگر ہمارا کریڈیبل ہے تو دنیا میں اس وقت بہت آسان ہے فیکٹس کو چیک کرنا. تو اگر آپ غلط سلط خبریں پھیلا رہے ہوتے, غلط فیکٹس دے رہے ہوتے, تو جو بھی ہم وہاں بیانیہ اپنا کرتے وہ بعد میں غلط ثابت ہوتا اور ہماری کریڈیبلٹی کو بھی نقصان ہوتا. تو یہ جو انڈیا نے ایک میڈیا وار لڑنے کی کوشش کی تو, اور بہت طویل عرصے سے لڑ رہا تھا, تو اس نے ایک بڑا زہریلا قسم کا, بڑا شور والا جو تھا, بیلیجرنٹ قسم کا ایک وہ کیا تھا. اور بس انہوں نے جتنا جھوٹ وہ بول سکتے تھے, جن میں لاہور پورٹ کو تباہ کرنا جو ہے وہ بھی شامل تھا, اور کراچی قبضہ, یہ ساری چیزیں مل کے جب انٹرنیشنل لیول پہ گئی ہیں, تو جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے انہوں نے جب فیکٹس چیک کیے تو اس کے بعد ہمارا کام بہت آسان ہو گیا. انہیں پتہ چل گیا کہ انڈین جو ہیں وہ اس وقت سچ نہیں بول رہے ہیں, تو انہوں نے ہماری باتیں غور سے سنی, اور ہم جیسے میں نے کہا کہ
ہمارے لیے ایک بڑی یونیک اسپیس پیدا ہوئی. تو اگر ہمارا میڈیا بھی, سرکاری میڈیا بھی اور پرائیویٹ میڈیا بھی اگر اسی نیگیٹیوٹی, اسی شور شرابے پہ اپنا بیانیہ چلا رہا ہوتا تو شاید ہمیں بھی کوئی نہ سنتا. لیکن لوگوں نے پاکستانی میڈیا کو سنا پایا, اور اب اس کے بعد سے ہماری کریڈیبلٹی زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستانی میڈیا خاموشی سے فیکٹس کو سامنے رکھ کے آگے چل رہا ہے, اور جو بھی ہماری کامیابی تھی اس کے ساتھ اس کے ثبوت ہمارے پاس تھے. جب ہمارے پاس انیشلی 7 یا 8 طیاروں اور ان کا ڈرون کا ریکارڈ تھا تو ہم 5 پہ رکے ہوئے تھے. ہم 7 پہ اس وقت گئے جب ہمارے ویژولز نے اور ڈیجیٹل اسپیس نے کنفرم کیا کہ ہم نے 6 سے زیادہ ہٹ کیے تھے. اس چیز کو دنیا نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ پاکستان نے سینسیشنلائزیشن پہ توجہ نہیں دی زیادہ, اور زیادہ سے زیادہ اس کو پش کیا تو ویریفائیبل تھی. اور یہ ہمارے لیے, جیسے میں نے کہا, ڈپلومیٹ کے لیے ایک اچھا مٹیریل ہو گیا. جب انڈین خود اپنے آپ کو نالائق ثابت کر رہے ہیں تو پھر ہمارا نیگیٹو میڈیا جو تھا, ہمارا جو پازیٹیو میڈیا تھا, آٹومیٹکلی اس کی ایکسیپٹنس بڑھ گئی. حسن حبیب صاحب, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارتکاروں کے لیے, ڈپلومیٹس کے لیے آسان ہو گیا. اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہوا اسلام آباد میں, اور اس میں تمام اوورسیز پاکستانیز کے کانفیڈنس میں اضافہ کیا گیا, جس طرح سے ان کو بیک کیا گیا, اور پاکستان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے خاص طور پر مارکا حق اور اسلام آباد پیس ٹاکس کے بعد پاکستانی پاسپورٹ اور وہ تمام لوگ جو دوسرے ممالک میں مقیم ہیں, ان کے کانفیڈنس میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیے مکس بیگ ہے. جنرلی تو اس میں کوئی شک نہیں, اوورسیز پاکستانیز کی کیا, عمانیوں کی بھی مجھے کالز آتی رہیں کہ دے آر پراؤڈ, کئی لوگ ساری رات مسلح پہ روتے رہے. جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کی بات ہے تو ہمیں کافی ابھی ایفرٹس کرنی پڑیں گی, کیونکہ یو اے ای سے ڈسٹربڈ خبریں آ رہی ہیں, تو آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا. آئی تھنک ہائی لیول وزٹ ہونا چاہیے پاکستان سے یو اے ای کا. اس کے علاوہ آپ کے عمان کے بھی ویزاز بند ہیں اور پاکستانیوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو جب پاکستان اتنا بڑا رول ورلڈ سٹیج پہ پلے کر رہا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے تقریباً آپ کے میرا خیال ہے 50 لاکھ پاکستانی مڈل ایسٹ میں ہیں, تو آپ کی ایمبیسیز کو اور آپ کی گورنمنٹ کو ان کا جتنا وہ ابھی خیال رکھ رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خیال رکھنے کی عمران علی ضرورت صاحب, ہے. آپ نے بڑی اہم جو ہے توجہ مبذول کروائی ہے. ڈیفینیٹلی اتنی بڑی ایسکیلیشن اور اتنے اسٹیک ہولڈرز اور پھر پاکستان کی میڈیشن کا رول, تو کچھ تھوڑے اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, اور آپ ایک ڈپلومیٹ ہیں تو آپ نے جو ہے اس طرف توجہ بھی مبذول کروائی ہے. ڈیفینیٹلی ہمارا فارن آفس, ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ غیر معمولی اقدامات کر رہی ہے, جس طرح ماضی میں بھی کیے. ایک بڑا ایک اہم فیکٹر ہے سر, پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کی طرف پش کرنے کے لیے ڈس انفو کا سہارا لیا. آپ نے دیکھا بریسلز EU ڈس انفو لیب ایکسپوز ہوا بھارت کے, جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں ان کے نام کے مقالے چھاپے جا رہے ہیں, فیک جو NGOs ہیں ان کا سہارا لیا جا رہا ہے, اور ایون کہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا ریگولیٹرز نے پنشڈ کیا, ان کے اینکرز کو, ان کی ٹی وی چینلز کو بھی کیا. تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس تمام تر صورتحال میں آج پاکستان کا جو فیکٹ چیک بالخصوص انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا, اور پھر جو ایک رسپانسبل میڈیا کا جو کردار ہے, اس کے بعد کیا پاکستان کا جو امیج ہے اور جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہوگی, اور مزید کتنے ہمیں اس حوالے سے اقدامات کرنے؟ دیکھیے وہ جو ایفرٹ آپ کی, جو آپ کو آئسولیٹ کرنے کی ایفرٹ ناکام ہوئی ہے, وہ سٹارٹ ہوئی جب آپ نے انڈیا کا منہ توڑ, آپ جس طرح فرما رہے تھے, بہت اچھا جواب دیا آپ نے. اور کیونکہ ایک نیریٹو یہ بھی تو تھا نا کہ اگر کنونشنل جنگ ہوگی تو پاکستان کو تو رول اوور کر دیں گے, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں, ان کا اپنا ہی بنایا بیانیہ تھا, پھر ان کا جھوٹ. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم میں ہمیں جو سٹیپس کرنے پڑیں گے. ہمارا میڈیا, جب دنیا میں ریسرچز ہوئی ہیں, 2-3 ریسرچز ہوئی ہیں انڈیا ورسز پاکستان میڈیا, پریس کے اور یونیورسٹی کے لیول پہ, 1-2 PhDs بھی ہو رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈین میڈیا سے اس
कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान उनका मुवाजना करते हुए पाकिस्तानी मीडिया को बहुत बेहतर रेट किया गया, बहुत बेहतर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग हैं। आपने डिसइंफो लैब का जिक्र किया, वो भी किसी पाकिस्तानी ने नहीं पकड़ी थी, वो भी 4 EU के रिसर्चर्स थे जी बिल्कुल, जिन्होंने पकड़ी थी। 15 बिलियन रुपीस का था और फेक मिरर्स थे, यानी कि 10 मिरर आपने रखे हुए हैं, पहला ठीक होता है, फिर फेक करके इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा था आपके खिलाफ। तो उस लिहाज से इंडिया बहुत पीछे गया है। अच्छा, मैं जहाँ तक क्योंकि हमारी सर बात आपने है, जो इंडिया को हमने काफ़ी धकेल दिया, पुश किया, आपने इस हवाले से बात की। डॉक्टर हारून साहब, बहुत सारे फैक्टर्स थे और जैसे आपकी ज़िम्मेदारी की हमने बात की, क्योंकि आपने एक तो ख़बर, तस्दीक शुदा ख़बर आगे पहुंचानी थी, फिर जो एंकर्स हैं या ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके हवाले से भी। तो ओवरऑल जो है ये बताइएगा कि हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। एक तरफ जो है ज़ुबैर साहब जो कि बड़े मंजे हुए, अल्फाज का खूबसूरत उनका चुनाव, और एक तरफ मैं भी था थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा मेरा जो टेम्पो है वो ज़रा हाई और पिच मेरी ज़रा हाई थी। तो उस कम्बिनेशन पर मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए ताकि से हम कंक्लूड करें। मैंने आप सबको गौर से आज सुना है। एक तो आप उर्दू ज़बान का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, मैं तो ख़ुद अपने आप को उतना अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। दूसरा, आपने जज्बा जो है आप में, मतलब अभी शाम का वक्त है और अज़ानें हो रही हैं, लेकिन आप इस तरह फ्रेश लग रहे हैं जैसे अभी दिन का आगाज़ हुआ है। इमरान अली बहुत साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हारून लाइतूर मैं साहब चाहूँगा को हारून लाइतूर साहब इसी तरह कंक्लूड कीजिएगा सर। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि हमने जिस अंदाज से उस रात मालूमात को दुनिया तक पहुंचाया, और फिर ख़ास तौर पर मुझे याद है कि हमारे एंकर्स जो थे, जिसमें आप थे, सजाद बुखारी साहब थे, रिजवान साहब थे, उसके अलावा ज़ुबैर सदीकी थे, हमारी फ़ीमेल कोलीग्स थी, सलमा थी, और मुख्तलिफ नाजियाँ थी, मुख्तलिफ एंकर्स थे हमारे। तो भरपूर अंदाज में उन्होंने इस नशरियात को आगे बढ़ाया। और मुझे वो सुबह के वक्त जब रोशनी की किरण जो है वो पाकिस्तान की फ़तह की नवीद लेके आ रही थी, तो हमारे एंकर ने स्टूडियो से ऐलान किया कि ये आज की सुबह की रोशनी की किरणें जो हैं ये पाकिस्तान की फ़तह का ऐलान कर रही हैं। और वो फिर फ़तह का ऐलान पूरी दुनिया ने देखा और वो आज तक उसकी गूंज जो है वो दुनिया सुन रही है। उसके बाद अगर आप 1 साल का अहाता करें, जब 1 साल बाद हम यहाँ बैठे हैं, तो पूरी दुनिया जो है आज पाकिस्तान को न सिर्फ डिप्लोमेटिक महाज पे बल्कि डिफेंस में पाकिस्तान को एक ताकत समझती है। पाकिस्तान के आज दुनिया की बड़ी क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ डिफेंस के शोबे में कोऑपरेशन करना चाहती हैं, डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं। दुनिया जो है उसके अहम तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह के फजल करम और मार्क हक का जो हमारा कामयाबी है उसके समरात हैं जो आज पूरी कौम समेट रही है। और यकीनन हमारा यही जोश और वलवला जो है वो हमें तरक्की के मनाज़िल में भी आगे लेके जाएगा, हमारे दिफा को भी नाकाबिल तस्खीर जो है वो बनाएगा। आज की अगर तकारीब का अहाता करें जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी बड़े वाज़े अंदाज में ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान का दिफा पूरी तरह मजबूत भी है। और हम आज के इस दिन जो है मार्क हक की कामयाबी की इस सालगिरह पर ये वाज़े ऐलान करना चाहते हैं कि अगर आइंदा इस तरह की कोई मुहिम जो हुई तो इसका जवाब जो है वो बड़ा सख्त जाएगा। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर होगा। जी वैसे क्योंकि प्रोड्यूसर साहब मुझे हमेशा वैसे, अच्छा एक बात है, प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, जब हमें ये कहा जाता है ना कि कंक्लूड करें तो फिर रिजवान भी बैठा हो और मैं कहूँ प्रोड्यूसर साहब चंद सेकंड, रिजवान प्लीज। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे आज हमने अपने मीडिया, अपने डिप्लोमेट्स को, अपने फौजी जवानों को हमने खराज तहसीन पेश किया है, शहीदा को खराज अकीदत पेश किया है, वैसे ही हमारे बहुत सारे ऐसे अनसंग हीरोज हैं, हम उनको भी पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से सलाम पेश करते हैं। मार्के हक के गाजियों और शहदा को भी सलाम। नाज़रीन इजाजत दीजिए।